بات کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم موضوع پر آپ لوگوں سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ خاص خبریں نہیں تھی اور گزشتہ کئی دنوں سے یہ موضوع میرے ذہن میں تھا، اور بحیثیت مسلمان اور تعلیم سے وابستگی ہونے کی وجہ سے علی گڑھ کی تحریک کے پس منظر کو مجھے اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اس کے قیام ہوئے، اس کو منظر عام پر لائے پوری طرح یہ 100 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس بات کو آپ جانتے ہیں، اور اس وقت 100 سالہ تقریبات بھی منعقد کی گئیں، اور اس کو لے کر کے کیا کچھ سامنے آئی، جو بحث ہوئی، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ناظرین گرامی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ایک لمبا اور بہترین سفر طے کیا۔ اس انجمن میں بے شمار پھول کھلے، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی خوشبو سے معطر کیا اور معطر کر رہے ہیں۔ اس کے بانی سر سید احمد خان کی دور اندیشی کی جتنی تعریف کی جائے، اس ماحول میں بہت ہی کم محسوس کی جا سکتی ہے۔ میں اسی سلسلے میں اس وقت قومی آواز اور اردو ریسرچ جنرل کے حوالے سے یہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ علی گڑھ تحریک کے پس منظر کو جاننے کے لیے 19ویں صدی کے نصف اول کے سیاسی منظرنامے کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، 1857 سے قبل کے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور مذہبی حالات کو بھی بہت بہتر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں مغلیہ سلطنت برائے نام رہ گئی تھی۔ اس دور میں ہندوستان کے اکثر صوبے سرکش جاگیرداروں کے ماتحت میں تھے، جو مغل بادشاہوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان کے لیے ان حالات کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی شکست ہو گئی اور مکمل طور سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے ہندوستانی مسلمانوں کا جانی و مالی نقصان سب سے زیادہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، اور انگریزوں کا ماننا تھا کہ ہندوستانی مسلمان ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس جنگ آزادی کے رد عمل میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ خسارہ ہوا۔ سر سید احمد خان، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی، 1857 کی تباہی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نازک دور نے سر سید کو ذہنی کشمکش اور عجیب پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے برطانوی نظر سے مسلمانوں کے خلاف قائم سوچ کو دور کرنے کی پہم کوشش کی، اور مسلمانوں کی فوز و فلاح کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور وہ اپنے اس عظیم مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ سر سید احمد خان نے علم کے قدیم تصور کو رد کیا، اور ان کا خیال تھا کہ ایسا علم حاصل کیا جائے جس سے قوم کی ترقی ہو اور معاشی زندگی میں دشواریاں نہ پیش آئیں۔ سر سید مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی دلوں میں جو نفرت تھی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے اسباب بغاوت ہند لکھی۔ وہ برابر مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے رہے کہ وہ انگریزوں کا ساتھ دیں اور علمی میدان میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ایسا کرنے سے یہ قوم کی معاشی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ سر سید کے مذہبی افکار و نظریات پر اس دور کے دانشوران ادب نے بہت نکتہ چینی کی تھی، اور آج بھی ان کی اس مذہبی فکر سے مسلمان کچھ اتفاق نہیں کرتے۔ اور سر سید کے عہد میں یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ اگر سر سید مذہب اسلام کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش نہ کرتے تو اس دور میں ان کی اتنی مخالفت نہ ہوتی۔ ان کے اہم معاصرین حالی، شبلی، نذیر اور وقار ملک وغیرہ نے ان کے اصلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے باوجود مذہبی معاملات میں ان کے اقلیت پسندی سے اختلاف کیا۔ سر سید نے مذہبی معاملات کو عقل کے مطابق دیکھنے کی اس لیے کوشش کی تھی کیونکہ مذہب اسلام میں بہت سی نئی چیزیں داخل ہو گئی تھی۔ سر سید ان بدعتوں کو ختم کرنا چاہتے تھے ان کے نظریے سے۔ سر سید کے خیال میں، ان کے تفکر میں، ان کے سوچنے کے مطابق تصور اجتماعیت میں دو تصورات آتے ہیں۔ ایک تصور تعلیم
جو انفرادی کے بجائے اجتماعی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے تھے سماج کو ذہنی طور پر آزاد ہونا چاہیے اور اجتماعی طور پر ارتقاء کی منازل طے کرنے میں منہمک رہنا چاہیے۔ سر سید تصور تعلیم کو بہت وسیع معنوں میں لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انفرادی تعلیم کے بالمقابل قومی تعلیم کا تصور پیش کرنے میں تعمل نہیں کیا۔ انہوں نے انفرادی کوششوں کو لغو بھی قرار دیا ہے۔ سر سید نے ایک مرتبہ اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ تعلیم و تربیت کی مثال کمار کے آوے کی سی ہے، جب تک تمام کچے برتن بترتیب ایک جگہ نہیں چنے جاتے اور ایک قاعدہ داں کمار کے ہاتھ سے نہیں پکائے جاتے کبھی نہیں پکتے۔ پھر اگر تم چاہو کہ ایک ہانڈی کو آوے میں رکھ کر پکا لو، ہرگز درستگی سے نہیں پک سکتی، ٹھیک سے پک نہیں سکتی، اس کا سانچہ ٹھیک سے بن نہیں سکتا، وہ پورا مکمل ہو نہیں سکتا۔ علی گڑھ تحریک اصلاحی تحریک تھی۔ اس تحریک نے اصلاح معاشرہ کے خاطر مغربی تعلیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید نے بہت سی کتابیں اور رسالے شائع کیے تاکہ قوم کی اصلاح ہو سکے۔ انہوں نے ادارے اور انجمنیں قائم کی تاکہ قوم قابل غفلت سے بیدار ہو۔ سائنٹیفک سوسائٹی 1864، برٹش انڈیا ایسوسی ایشن 1966، کمیٹی برائے تبلیغ و توسیع تعلیم 1870 اور محمدن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886، انڈین پیٹرک ایسوسی ایشن، محمدن ایسوسی ایشن 1883، MAO ڈیفنس ایسوسی ایشن 1893، محمدن نیشنل والنٹیئرس آف MAO کالج 1888۔ یہ ایسے انجمنیں اور ادارے ہیں جس کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کی ذہنی و علمی، ادبی اور تہذیبی آبیاری کی جاتی تھی۔ سر سید کی اس تعلیمی تحریک کے دور اثرات مرتب ہوئے اور آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہی کے نام سے قائم ہے اور انہی کی بنیاد رکھے جانے پر اور ہزاروں طلباء نہ صرف یہاں سے جو ہے فارغ ہوئے ہیں، علم حاصل کیا ہے مختلف شعبہ جات میں، بلکہ آج یہ الگ ہی پہچان بن گئی ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام سامنے آتے ہی ایک الگ ہی تصور لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور بالخصوص ہندوتوا تنظیموں کو یہ یونیورسٹی اپنے نام کی وجہ سے بہت زیادہ کھلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 100 سالہ اس وقت جب اس کی عمر ہوئی اور اس سلسلے میں جب تقریبات منعقد کرنے اور دعوت نامے میں الگ الگ طرح کے نام شامل ہوئے اور اس میں PM نریندر مودی کا بھی نام آیا، تو کس طرح سوشل میڈیا میں بحث جاری ہوئی، اس کے بعد کیا کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس سے وابستہ بہت ہی اچھے خیالات بھی ہیں اور کچھ کھٹے خیالات بھی ہیں، کچھ اپنے بھی اس پر جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں، غیر تو ویسے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن تعلیمی شعبے سے وابستگی کے افراد ہمیشہ اس یونیورسٹی کو الگ ہی فکر کے ساتھ، الگ ہی سوچ کے ساتھ، الگ ہی تصور اور تفکر کے ساتھ دیکھا ہے، جس میں مجھے اور آپ کو بھی شامل ہو جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرم